سعودی عرب کو لے لیجئے، سعودی عرب کا جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان، اس کی تعلیم انگریزوں کی ہوئی ہے، عیسائیوں کی ہوئی ہے، یہودیوں کی ہوئی ہے۔ اگرچہ مسلم قائدین کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن تعلیم انگریزوں کی ہے، تعلیم یہودیوں کی ہے، تربیت عیسائیوں کی ہے۔ دیکھ لو پورے سعودیہ میں فلم تھیٹریں عام، زنا عام، بدکاری عام، شراب عام، نام محمد رکھنے سے کوئی محمدی نہیں بن جاتا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر سامعین کرام، بزرگان محترم اور میرے نوجوان بھائیوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی تعلیمی کیا ذمہ داریاں ہیں. اسکول اور کالجز اوپن ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کے تعلیم کے سلسلے میں کیسے اسکول کا انتخاب کرے، کیسے اسکول میں ایڈمیشن دلایا جائے. دو باتیں نتیجے اور خلاصے کے طور پر اس وقت عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے پڑھانا بہر صورت ضروری ہے.
اس میں کسی بھی طرح کی کوتاہی، لاپرواہی، کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، کون سے اسکول میں پڑھانا ہے، کون سے اسکول میں ایڈمیشن دلانا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ 30ویں پارے کے سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کا نام لے کر جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ 5 آیتیں نازل فرمائی، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے، ان 5 آیتوں میں اللہ نے نہ تو ایمان کا حکم دیا، نہ نماز کا حکم دیا، نہ روزے کا حکم دیا، نہ زکوٰۃ کا حکم دیا، نہ حج کا حکم دیا۔ اسلام کا کوئی رکن ان آیتوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان آیتوں میں سب سے پہلا حکم مسلمانوں کو دیا، پڑھو۔ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے وحی ہے، سب سے پہلا حکم ہے، سب سے پہلا پیغام ہے، سب سے پہلا میسج ہے کہ یہ امت پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ تعلیم سے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، تعلیم سے نسلیں اور قوموں میں تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلا حکم جو دیا وہ ہے پڑھنا۔ لوگ پڑھیں گے، پتہ چلے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ان پڑھ قوم کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، جاہل لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو قرآن کی آیت کی صورت میں اللہ کے نبی پر نازل فرمائی، اس میں اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دین اسلام کی جو اہم خصوصیات ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ ہے تعلیم۔ تعلیم کو دین کا حصہ شمار کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا، جاننا ہر مسلمان مرد پر، عورت پر فرض ہے۔ حج کو جا رہا ہے، حج کے مسائل جاننا فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ قربانی دے رہا ہے، قربانی کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ شادی کر رہا ہے، شادی کے احکام، بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق جاننا ضروری ہے۔ تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تجارت اور بزنس کے احکام جاننا ضروری ہے۔ اونر ہے، اونرشپ کے احکام جاننا ضروری ہے۔ نوکر اور غلام ہے تو نوکر اور غلام کے احکام جاننا ضروری ہے۔ ہر فیلڈ والے کو اپنے فیلڈ کا علم، اپنے فیلڈ کا دین سیکھنا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر مارکیٹ میں گشت کرتے تھے۔ اگر کوئی مارکیٹ میں بغیر تجارت کا علم سیکھے کوئی تجارت کرتا، اس کی خیریت نہیں ہوتی، اسے مارکیٹ سے بھگا دیتے۔ جاؤ پہلے سیکھو،
اس کے بعد تجارت کرنے کے لیے آؤ، اس کے بعد بزنس کرنے کے لیے آؤ۔ سیکھ کر بزنس کرو گے، اسلامی اکنامک مضبوط ہوگی، کوئی مالدار نہیں رہے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا، ہر آدمی ایک لیول پر رہے گا۔ بغیر سیکھے غیر اسلامی طریقے سے تجارت کرو گے، غیر اسلامی طریقے سے بزنس کرو گے، غریب اور غریب بنتا جائے گا، مالدار اور مالدار بنتا جائے گا، پورے بازار میں سود خوروں کی بھرمار ہو جائے گی، پورے بازار میں حلال کی تمیز کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ تجارت کا علم سیکھا نہیں، بزنس کا علم سیکھا نہیں، حلال حرام کی اہمیت نہیں معلوم۔ تو قرآن کی آیت، تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا پڑھنا، سیکھنا، جاننا اسلام کا پہلا حکم ہے۔ اسی لیے بہت سارے ملکوں میں تعلیم فری دی جاتی ہے۔ ہمارے ایشیا کے یہ وہ ممالک ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور نحوست ٹپکتی ہے، جہاں تعلیم کو بزنس بنایا گیا، ایجوکیشن کو آمدنی کا ذریعہ بنایا گیا۔ کتنا لوٹا جاتا ہے، ایڈمیشن فیس دیکھو، منتھلی فیس دیکھو، ایگزام فیس دیکھو، کتنا ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر لوٹتے ہیں لوگ۔ بعض اسکولوں میں نرسری کے لیے ایڈمیشن 1.5 لاکھ روپے ہے، LKG میں ایڈمیشن کے لیے 1 لاکھ روپے ہے، اور بعض لوگ فخر سے دیتے ہیں، گھر میں ماں باپ بیمار ہیں، دوائی کے لیے پیسے دیتے ہوئے جان نکل جائے گی، زکوٰۃ فرض ہوئی، کہا جائے ایک ایک پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالو، جان نکل جاتی ہے، قربانی واجب ہے، قربانی پر زیادہ پیسہ خرچ کرو، جان نکل جاتی ہے، اور یہاں 4 سال کے بچے کو ڈاگ سکھانے کے لیے، پگ سکھانے کے لیے 1.5 لاکھ روپے ایڈمیشن، 1 لاکھ روپے ایڈمیشن۔ تو آج تعلیم کو بزنس بنایا گیا۔ تعلیم انسان کی بنیادی حق ہے۔ جیسی تعلیم دی جائے گی ویسی نسل بنے گی، ویسے انسان بنیں گے، ویسا سماج بنے گا۔ اچھی تعلیم دی جائے گی، اچھا سماج بنے گا۔ غلط تعلیم دی جائے گی، غلط سماج بنے گا۔ قومیں، نسلیں زندہ رہتی ہیں تعلیم کی وجہ سے۔ قومیں اور نسلیں زندہ رہتی ہیں اچھی تربیت کی وجہ سے۔ تاریخ میں جس قوم کا، جس فرد کا نام لکھا گیا، ہمیشہ کے لیے وہ تاریخ کا حصہ بن کر رہ گیا، ہر دور میں اس کا نام لیا جانے لگا، ایک واحد ذریعہ تعلیم میں۔ آپ دیکھ لیجئے، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ہر بچے کے زبان پر ہے۔ کیوں؟ تعلیم کی وجہ سے۔ APJ عبدالکلام کا نام پہلے سائنسدان کے نام پر پورے ہندوستان کے بچے کی زبان پر ہے۔ کیوں؟ تعلیم کی وجہ سے۔ تو قومیں، نسلیں زندہ رہتی ہیں تعلیم کی وجہ سے، اچھی تربیت کی وجہ سے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آج دشمنوں نے تعلیم کو ہی ہتھیار بنایا ہے، اپنے مد مقابل کو ختم کرنے کے لیے۔ اپنی تعلیم عام کرو، سامنے کا دشمن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے ساتھ 7000 سال تک تیر اور تلوار کی جنگ چلتی رہی، لیکن دشمنوں نے سمجھ لیا کہ یہ قوم تیر و تلوار سے، بم اور بندوق سے ختم ہونے والی نہیں۔ اب دشمنوں نے تعلیم کو ہتھیار بنایا،
تعلیم کے نئے نئے لبادے پہنا کر ملکوں میں عام کرنا شروع کر دیا۔ دیکھ لو تعلیم کا کیا نتیجہ ہے۔ مسلمان قوم کے اندر جو پڑھے لکھے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کا ذہن دشمنوں سے بدتر بنا ہوا ہے۔ ان کے عقیدے خراب، ان کے تہذیب خراب، کلچر خراب، فکریں بدل گئی۔ کیوں؟ بنیاد میں کیا ہوا؟ تعلیم کا دخل۔ آپ اسے مثال سے سمجھنا چاہتے ہیں، سعودی عرب کو لے لیجئے۔ سعودی عرب کا جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان، اس کی تعلیم انگریزوں کی ہوئی ہے، عیسائیوں کی ہوئی ہے، یہودیوں کی ہوئی ہے۔ اگرچہ مسلم قائدین کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے لیکن تعلیم انگریزوں کی ہے، تعلیم یہودیوں کی ہے، تربیت عیسائیوں کی ہے۔ دیکھ لو پورے سعودیہ میں فلم تھیٹریں عام، زنا عام، بدکاری عام، شراب عام، نام محمد رکھنے سے کوئی محمدی نہیں بن جاتا، کردار سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ تعلیم غلط ملی، تعلیمی لحاظ سے بگڑ گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب حکمرانوں کی کرسی پر بیٹھا فرعون جیسی حرکت کرنے لگا، یہودیوں جیسی حرکت کرنے لگا، عیسائیوں جیسی حرکت کرنے لگا۔ کیوں؟ تعلیمی لحاظ سے بگڑ گیا۔ آج ہم اپنے بچے کو جس اسکول میں ایڈمیشن دلا رہے ہیں، یہ نہ سوچے کہ میرا بچہ ابھی 5 سال کا ہے کیا ہوگا، میرا بچہ ابھی 6 سال کا ہے کیا ہوگا۔ یہی بچہ جب بڑا ہو کر 25 سال کا بن کر سماج کا حصہ بن جاتا ہے، اگر بچپن سے صحیح تعلیم نہیں دی گئی، بچپن سے ذہن نہیں بنایا گیا، اب یہ 25 سال کی عمر میں فرعون بن کر سماج میں آ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اسکول کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے، اچھے اسکول کا انتخاب کرنا چاہیے، اچھے کالج کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دوسری مثال لے لیجئے، فلسطین اور غزہ کے وہ مجاہدین جو اسلام پر ڈٹے ہوئے ہیں، اسلام پر ثابت قدم ہیں، اپنا ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بیت المقدس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسلام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ بچپن سے تعلیم و تربیت ان کی ویسی ہوئی، ویسی پختہ تربیت انہوں نے کی ہے، جان دے دیں گے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، گردن کٹا دیں گے ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تعلیم سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ آج ہماری قوم کو تعلیم صحیح نہیں دی گئی۔ دیکھ لو نوجوان داڑھی کٹا رہا ہے، کیوں؟ داڑھی کے ساتھ اسے جاب نہیں مل رہی ہے۔ داڑھی رکاوٹ ہے جاب کے لیے، داڑھی رکاوٹ ہے ترقی کے لیے، داڑھی رکاوٹ ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ مسلمان لڑکیاں برقع اتار کر، پردہ چھوڑ کر اسکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں۔ کیوں؟ پردہ رکاوٹ ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پردہ رکاوٹ ہے ترقی کے لیے، پردہ رکاوٹ ہے حسن کے جلوے دکھانے کے لیے۔ جب تک حسن کے جلوے نہیں دکھائیں گے اس کے عاشق پیدا نہیں ہوں گے۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو عزتوں کا سودا کر دیتی ہیں۔ تعلیم سے بڑا فرق پڑتا ہے، تعلیم سے انسان جانور سے ممتاز ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، دولت کمانے جمانے سے زیادہ اپنی نسل کی تعلیم و تربیت پر توجہ دو۔ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑے گی، علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ دولت خرچ کرو گے ختم ہو جائے گی، علم خرچ کرو گے کبھی ختم نہیں ہوگا، بڑھتا جائے گا۔ اور علم کی وجہ سے چاہنے والے پیدا ہوتے ہیں، دولت کی وجہ سے حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس وقت تعلیم ہمارے لیے ہتھیار ہے، حفاظت کا سامان ہے، ذریعہ معاش بھی ہے، زندگی کی ضرورت بھی ہے۔ کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ ہماری نسلوں میں کوئی ڈاکٹر ہو، ہماری نسلوں میں کوئی انجینئر ہو، ہماری نسلوں میں کوئی لائر ہو، ہماری نسلوں میں کوئی پروفیسر ہو، ہماری نسلوں میں کوئی جج ہو، ہماری نسلوں میں کوئی آئی پی ایس ہو؟ اگر ہماری قوم کے پاس صحیح لائر ہوتے، بابری مسجد کا کیس کسی غیر کو لڑنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہمارے قوم میں صحیح جج بنتے تو مسلم پرسنل لا کو غلط ججوں کا، دھوکے باز مکار ججوں کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ اگر ہمارے قوم میں صحیح جرنلسٹ پیدا ہوتے، گودی میڈیا کبھی اپنی منصوبے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ آج ہماری قوم کو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اچھی تعلیم دیں، ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو تعلیم میں بڑھائے۔ پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے باندھو، تعلیم میں کوتاہی نہ کرو، تعلیم کے سلسلے میں کمپرومائز نہ کرو۔ 3 وقت کھانے کی بجائے 1 وقت کھاؤ، اپنی اولاد کو تعلیم دو، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے کیسے اسکول میں پڑھایا جائے۔ اچھے اسکول کا انتخاب ایک تعلیمی ذمہ داری نہیں ہے، اچھے اسکول کا انتخاب مسلم قوم کی بقا، ملت اسلامیہ کی زندگی، ایمان کی حفاظت، دین پر باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ میں میرے بچے کو جس اسکول میں بھیج رہا ہوں، وہ اسکول میرے بچے کے ایمان کو باقی رکھے گا، یا وہ اسکول میرے بچے کو دہریہ، کافر، ہندو، عیسائی، یہودی بنا کر چھوڑے گا؟ یہ سوچ کر اسکول کا انتخاب کرنا ہوگا، یہ سوچ کر اسکول میں ایڈمیشن دلانا ہوگا۔ اس وقت بنیادی طور پر ایک سوال ہے، کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے مسلمان نہ رہے، میرا بچہ انجینئر بنے مسلمان نہ رہے، میرا بچہ پروفیسر بنے مسلمان نہ رہے، میرا بچہ لائر بنے مسلمان نہ رہے، میرا بچہ جج بنے، آئی ایس بنے، آئی پی ایس بنے، مسلمان باقی نہ رہے؟ یا یہ ہم چاہتے ہیں مسلمان پلس ڈاکٹر بنے، مسلمان پلس انجینئر بنے، مسلمان پلس لائر بنے، مسلمان پلس جج بنے، مسلمان پلس آئی ایس بنے، آئی پی ایس بنے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یاد رکھو مسلم مینجمنٹ اسکول کا انتخاب کرنا ہوگا، اسلامک اسکول کا انتخاب کرنا ہوگا، اور اسکول کے انتخاب کے ساتھ اس کے دین کی ذہن سازی کے لیے علماء سے جڑ کر، مکتب سے جڑ کر ایڈمیشن دلانا پڑے گا۔ کان کھول کر اپنے دل پر اچھی طرح یہ بات ضبط کرو، اگر صرف اسکول میں ایڈمیشن دلاؤ گے، بچے کو مکتب کی تعلیم سے دور رکھو گے، تمہارا بچہ ایمان پر باقی رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جتنی تعلیم اسکول کی ہے اس سے زیادہ تعلیم مکتب کی تعلیم کی ضرورت ہے۔
اس کے بغیر صرف ایجوکیشن پر توجہ دیتے ہو، کسی بھی ایرے غیر اسکول میں چاہے جتنا بھی ایڈمیشن لیتا ہو، جتنی بھی شہرت رکھتا ہو، آپ اپنے اولاد کی ایڈمیشن کراتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا میں میرے بچے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہوں، مسلمان دیکھنا نہیں چاہتا، میں میرے بچے کو انجینئر دیکھنا چاہتا ہوں، مسلمان دیکھنا نہیں چاہتا، میں میرے بچے کو تعلیمی اعتبار سے ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، مسلمان دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ آپ کے اسکول کے انتخاب سے پتہ چلے گا آپ اپنی اولاد کے بارے میں کیا چاہتے ہیں۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو سینٹنس کالج میں پڑھ رہے ہیں، گھر سے نکل رہی ہیں برقعے کے ساتھ، ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہیں، سماج کو دھوکہ دے رہی ہیں، اندر جینس پہنی ہوئی ہے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، شارٹ پہنی ہوئی ہے، کالج میں جاتی برقع نکال کر پھینک دیا۔ یہاں رک کر ایک بات سنو، یہ جو بات کہی جا رہی ہے ہر مسلمان کے، ہر گھر کے، ہر بیٹی کے بارے میں نہیں کہی جا رہی ہے۔ بعض لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں بیان کا، ہماری بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں، کیا ہماری بیٹیاں بھی ویسی ہیں؟ ہم یہ نہیں بول رہے آپ کی بیٹیاں ویسی ہیں، ہم یہ بول رہے ہیں آپ جس ماحول میں بھیج رہے ہیں وہ ماحول کیسا ہے؟ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کی بیٹی بگڑی ہوئی نہیں ہے، آپ کی بیٹی نیک ہے، رابعہ بصریہ ہے۔ جس ماحول میں آپ بھیج رہے ہو اس ماحول کے پاکی کی گواہی آپ دے سکتے ہو، وہاں لڑکیاں آنے والی پاک دامن ہے، یہ گواہی آپ دے سکتے ہو۔ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ غلط ماحول ملے گا جب معلوم ہے لڑکے لڑکیوں کا ناجائز تعلقات قائم کرنا، ڈی ایف بنانا، جی ایف بنانا آج عام ہو چکا ہے۔ چلو آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پڑھنے کے ادارے مدرسے بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، ڈی ایف اور جی ایف کا ٹرینڈ مدرسوں سے شروع ہوا یا کالجز سے شروع ہوا؟ لو میرج اور رجسٹر میرج کا ٹرینڈ مدرسوں سے شروع ہوا، کالجوں سے شروع ہوا؟ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ دینی تعلیم کا نتیجہ ہے یا عصری تعلیم کا نتیجہ ہے؟ جب معلوم ہے برائیاں عام ہو چکی ہیں پھر اتنی بات دماغ میں کیوں نہیں گھستی میں میرے بچے کو غلط ماحول میں تعلیم کے لیے بھیج رہا ہوں؟ ہم کہہ رہے ہیں اچھے ماحول کا انتخاب کرو، اچھے اسکول کا انتخاب کرو، اچھے کالجز کا انتخاب کرو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے اپنے بیٹیوں کو نہ پڑھاؤ، ہم کہہ رہے پڑھاؤ، پڑھانے کے نام پر اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ پڑھانا ہے، ایس ایل سی تک پڑھنا کوئی پڑھنا، انٹر کر لینا کوئی پڑھ لینا ہے، ڈگری پڑھ لینا کوئی پڑھنا ہے، وہاں تک پڑھنا جس کی وجہ سے سسٹم کا حصہ بن سکو، وہاں تک پڑھنا جس کی وجہ سے مینجمنٹ سنبھال سکو، وہاں تک پڑھنا جس کی وجہ سے سماج بدل سکو۔ یہ اصل پڑھنا ہے، ورنہ چند کاغذ کے ٹکڑے لے کر آٹو چلا لینا، چند کاغذ کے ٹکڑے لے کر ہوٹل کھول لینا، چند کاغذ کے ٹکڑے لے کر جوتے چپل کی دکان کھول لینا، یہ کوئی پڑھنا ہے؟ ڈگری کیا ہے ٹیکسی چلا رہا ہے، ڈگری کیا ہے ہوٹل میں کام کر رہا ہے، ڈگری کیا ہے جوتے چپل کی دکان میں کام کر رہا ہے، یہ کوئی پڑھنا ہے؟ اور اگر میری باتوں پر غصہ آ رہا ہے تو یہی غصہ اپنی اولاد کی تربیت پر، اپنی اولاد کی تعلیم پر دکھاؤ، تمہاری نسل بن جائے گی۔ اگر علماء کے باتوں پر غصہ دکھاؤ گے کبھی نسل نہیں بنے گی، کبھی اولاد کی تربیت نہیں ہوگی۔ ہماری باتوں پر اگر غصہ ہے، سخت جملے بول رہے ہیں، وہ غصہ اپنی اولاد کی تربیت پر دکھاؤ، اپنی اولاد کی تعلیم پر دکھاؤ۔ غیر اسلامک اسکول کا انتخاب کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ 7 نقصانات ہیں۔
غور سے سننا. پہلا نقصان عقیدے کی خرابی، دوسرا نقصان تہذیب اور کلچر کی خرابی، تیسرا نقصان اخلاقی گراوٹ، چوتھا نقصان دین سے دوری، پانچواں نقصان والدین کے خلاف ذہن سازی، چھٹواں نقصان اسلام پر اعتراضات، اور ساتواں نقصان ذہنی ارتداد. یہ 7 نقصانات غیر اسلامک اسکول میں پڑھانے سے ہوگا. پہلے نقصان کی وضاحت. پہلا نقصان توحید کی خرابی. میں میرے بچے کو جس اسکول میں بھیج رہا ہوں، بچوں کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، پلین پیپر کی طرح ہو، جو چاہے بچوں کا ذہن بنا سکتے ہو. اب اسکول میں بولا جا رہا ہے گاڈ از جوس، حضرت عیسیٰ خدا ہے. اب اسکول میں بولا جاتا ہے نعوذ باللہ رام از گاڈ، رام خدا ہے. اور میرا بچہ روزانہ اس کو سن رہا ہے، اور کلاس میں داخل ہونے سے پہلے مختلف طریقوں سے سرسوتی کی پوجا کرانا، وندے ماترم کرانا، یوگا کرانا، سوریہ نمسکار کرانا، گیتا کی تعلیم کو لازم کر لینا، ہندوازم کو بھارتی کلچر کے طور پر پیش کرنا، گائے کو ایک مقدس جانور کے طور پر بلکہ اس کے گوبر پیشاب کو تبرک کے طور پر پیش کرنا، اور مورتیاں اسکول میں رکھ کر مسلمان بچوں اور بچیوں سے پوجا کرانا، اور عقیدہ یہ گھڑنا سرسوتی دیوی ایجوکیشن دیوی ہے، اس کی پوجا کرو گے ایگزام میں کامیاب ہوگے، تعلیم میں ترقی کرو گے. مسلمان نام ہونے پر اسکول ٹیچرز کا مذاق اڑانا. اسی طرح پروگراموں میں ایسے کلچر کو پیش کرنا کہ مسلمان بچہ بچی وہ پروگرام کو دیکھ کر اس کا ذہن بنے اگر زمانے میں کامیابی چاہیے تو ایسا جینا پڑے گا. یہ سب نہیں ہو رہا ہے. اب جب یہ سب ہو رہا ہے، اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا ہمارے نسلوں کا ایمان باقی رہے گا؟ کیا ہماری اولاد کے عقیدے محفوظ رہیں گے؟ یہ سب سے پہلے عقیدے کی خرابی ہے غیر اسلامک اسکول میں پڑھانے کی وجہ سے. دوسری خرابی کی وضاحت تہذیب اور کلچر پر حملہ. آج اسکولوں کا لباس دیکھ لو، لڑکی کا کمر پر بیلٹ باندھنا، پنڈلی تک لباس پہننا اسلامی لباس کے خلاف ہے، شرم و حیا کے خلاف ہے. یہ لباس پہن کر بچی بڑھتی رہے گی، اب بڑی ہو کر وہ برقع پسند کرے گی، پردہ پسند کرے گی. اسی طرح میک اپ کو ضروری کرنا کہ خوبصورت بن کر آنا، اور اسی طرح آئی کانٹیکٹ آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا، جبکہ اللہ یہ حکم دیکھتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مسلمان عورتوں سے کہو اپنی آنکھیں نیچی رکھے. اور اسکول میں تعلیم دی جا رہی ہے آئی کانٹیکٹ. اور پھر اسی طرح برتھ ڈے کا کلچر، اسکول ٹیچر فون کرے گی پیرنٹس کو، آج بیٹی کا برتھ ڈے ہے، تمہارے بیٹے کا برتھ ڈے ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تہذیب اور کلچر پر حملہ ہے. تیسرا نقصان اخلاقی گراوٹ، مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن، لڑکوں اور لڑکیوں کا ساتھ پڑھنا. ایک اسکول میں، ایک کلاس میں، ایک بینچ میں لڑکا لڑکی ساتھ پڑھ رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو سماج میں چل رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہر مسلمان بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، 100 میں سے 10 بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہوگا، باقی 90% لوگوں کو عقل نہیں ہے. تو یہ تیسری خرابی اخلاق کی. چوتھی خرابی دین سے دوری. 5 منٹ آپ کے زیادہ لیتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں جلدی سے. بڑا اہم موضوع ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے. دین سے بیداری. میرا بچہ 4 سال کا، 5 سال کا، ڈاگ معلوم ہونا، پگ معلوم ہونا، لیکن اللہ اور رسول کا نام نہیں معلوم.
کلمہ بھی یاد نہیں ہونا، جبکہ حدیث کہتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب بولنے لگے سب سے پہلا لفظ اللہ نکلنا چاہیے۔ ایک مولانا نے بتایا ایک حافظ صاحب کے 2 بچے انہوں نے اسکول میں ایڈمیشن دلایا، ایک پروگرام میں ایک بچی کو سیتا کا رول دیا گیا، دوسرے بچے کو رام کا رول دیا گیا۔ حافظ صاحب میں غیرت آئی، جا کر مینجمنٹ سے سوال کیا، مینجمنٹ والوں نے کہا آپ کو کرانا ہے کراؤ، نہیں کرانا ہے چھوڑ دو، ہمارے پاس مسلمانوں کے 400 بچے ہیں، ہم جو بولیں گے وہ کریں گے۔ ایک حافظ صاحب کو غیرت آئی تو انہوں نے جا کر پوچھ لیا، آج آپ دیکھ لو کتنی مسلمان مائیں برقع پہن کر اپنی بیٹی کو سیتا کا لباس پہنا کر ہاتھ پکڑ کر لے جا رہی ہے، اپنے بیٹے کو رام کا لباس پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر پروگرام میں لے جا رہی ہے۔ یہ ہے اس تعلیم کا نتیجہ، دین سے دوری۔ 5واں نقصان والدین کے خلاف ذہن سازی۔ پہلے ہی بول دیا جاتا ہے جو پڑھا لکھا وہ عزت والا، اب ماں باپ پڑھے لکھے نہیں، اب ماں باپ کی انسلٹ شروع۔ بچی گھر میں آ کر پوچھتی امی آپ کتنا پڑھے ہیں، کون سے اسکول میں پڑھے ہیں، ابا آپ کہاں پڑھے ہیں۔ اب ماں باپ پڑھے لکھے نہیں، اب بچے ماں باپ کو ماں باپ کی نظر سے نہیں، ماں باپ کو جاہل ان پڑھ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اسکول میں یہ نہیں بتایا جاہل ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تبھی تو اولڈ ایج ہوم کا سسٹم شروع ہوا، ماں باپ بوجھ بن گئے، اسی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں ایک اولڈ ایج ہوم بتا دو، اسی تعلیم کا نتیجہ ہے ماں باپ کے خلاف ذہن سازی۔ 6واں نقصان اسلام پر اعتراضات۔ اسلام میں پردہ کیوں ہے، اسلام میں طلاق کیوں ہے، اسلام میں 4 شادیاں کیوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے 7 سال کی عمر میں شادی کیوں کی، 11 شادیاں کیوں کی، یہ اسلام پر اعتراضات ہے۔ اور 7واں نقصان ذہنی ارتداد، وہ بچہ SLC تک پہنچنے تک ذہنی اعتبار سے مرتد ہو جاتا ہے۔ آج ہنومان 40واں مسلمان بچے یاد کر رہے ہیں، گیتا ازبر یاد کر کر فرسٹ پرائز لینے والی مسلمان بچی ہے، تو یہ ذہنی ارتداد ہے۔ اس لیے ایڈمیشن دلانے سے پہلے 100 بار سوچو، مسلم مینجمنٹ اسکول کا انتخاب کرو، اسلامک اسکول کا انتخاب کرو، اگر دور ہے قربانی دینی پڑے دیو، اگر اپنے قریب نہیں ہے، جو مالدار ہیں جنہیں اللہ نے نوازا ہے، آپ اپنے مال کو صحیح جگہ پر لگائے، اسلامک اسکول کھولے تاکہ ان بچوں کا ایمان باقی رہے، یہ بچے ان کے عقیدے درست رہے، ان کا ایمان باقی رہے، یہ محلے کے مالداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ آخری بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ 1835 میں لارڈ میکالے نے یہ بات کہی تھی، ہم نے ہندوستان میں جو سلیبس عام کی ہے اس سلیبس کی وجہ سے ہندوستانی نسل کے لحاظ سے ہندوستانی دکھے گا، ذہن، عقیدے، زبان، سوچ کے لحاظ سے امریکن دکھے گا، وہ امریکن ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ لارڈ میکالے نے کہا۔ اسی کا نتیجہ دیکھ لو، جن جن ملکوں میں یہ تعلیم عام ہوئی ان میں سے ایک مصر بھی ہے، ایجپٹ جسے کہا جاتا ہے۔ اتنی بے شرم بے حیا کنٹری ہے، مسلم کنٹری ہونے کے باوجود غزہ اور فلسطین کے معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، آج بھی بارڈر کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ ایک مولانا نے بتایا، کل ہی سن رہا تھا کہ وہ عمرے پر گئے تو ایک مصری سے ملاقات ہوئی، اس نے داڑھی رکھا ہوا تھا، تو ان مولانا نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے آپ مصر کے ہو کے داڑھی رکھ لیے۔ انہوں نے کہا میں مکے میں ہوں اس لیے داڑھی رکھا ہوں، مصر میں ایئرپورٹ جانے سے پہلے مجھے داڑھی کٹانا ہوگا۔ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے جو لارڈ میکالے نے 1835 میں کہا تھا۔ اب 2021 میں یعنی NIP جو نیو ایجوکیشن پالیسی شروع ہوا، ہر بھارتی کو ہندو بنا کر چھوڑا جائے گا۔ اب آپ خود اندازہ کر لو
اب جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کا کیا عالم ہوگا, کیا منظر ہوگا, کیا نتیجہ نکلے گا. ہمارے بچے پڑھ کر نکلنے تک کیا ان کا ایمان باقی رہے گا؟ یہ معصوم بچے قوم کا مستقبل ہے, یہ بگڑ گئے قوم برباد ہو جائے گی, تباہی ہو جائے گی. صرف ڈگری نہیں دلانا ہے, ان کی دین کی بھی حفاظت, ان کی ایمان کی بھی حفاظت. اگر بچے بگڑ گئے نسل بگڑ جائے گی اور قوم بگڑ کر تباہ و برباد ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستوں, اپنے معصوم بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے صحیح اسکول کا انتخاب کرو, صحیح کالجز کا انتخاب کرو, کوئی ایجوکیشن سے بچو, مخلوق تعلیم سے بچو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.